اناس تم اس عورت کی طرفداری کرتی ہو جس نے میرا آشیانہ تنکے تنکے کر کے بکھیر دیا، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی۔ اس نے اپنے مکروہ صفت باپ کے ساتھ مل کر میرے بدن سے بوٹیاں بوٹیاں نوچ نوچ کے پھینکی ہیں۔ زیدین انا کو اتنے زور سے جھٹکے دیے کہ وہ چیختی ہوئی اس سے خود کو الگ کرنے لگی اور ناکام ہو کر اسی کے سینے میں منہ چھپائے زاروں قطار روئی گئی۔ زیدین کی دیوانگی کا گراف کچھ نیچے آیا، اس نے انا کے گرد بازوؤں کا حلقہ تنگ کر دیا۔ انا کو اس وحشی کے مہربان سینے نے جیسے ہر غم و فکر سے آزاد کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں تھمنے لگیں۔ زیدین نے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا، اس کی آنسوں سے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی محبت بھرے لمس نے کچھ دیر پہلے کے جنون کے اثر کو یکدم زائل کر دیا تھا۔ انا کی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو گرا جسے زیدین نے گرنے سے پہلے ہی گال پر لب رکھ کر روک دیا تھا۔ انا، مجھ سے کہا ہوتا، مجھ سے سنا ہوتا، ہر ایک سے سنا اور یقین کر لیا، تم نے اپنے زیدین کو ترازو میں تولنے کے لیے رکھ دیا۔ زیدین کا شکوہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ وہ ایک لفظ تک نہ کہہ پائی۔ انا، النور حویلی آج اگر قائم ہے تو ابو ذر جا کے خون سے۔ وہ حق پرست انسان تھے، اصولوں پر جی، اصولوں ہی کی خاطر جان دے دی۔ امی ایک غیر برادری کے متوسط طبقے کی عورت تھیں۔ ابو کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ دادا کی رضامندی کے بغیر ابو نے ان سے شادی کر لی تھی جس کی بنا پر وہ حویلی بدر کر دیے گئے تھے۔ ہنا کا شیطان صفت باب احمد دادا کے مرحوم دوست کی نشانی تھا جسے دادا نے اس قدر شفقت سے پرورش دی کہ اولاد کے برابر جائیداد میں حصہ تک دے دیا۔ زوبیہ پھپھو سے ان کی شادی ہوتے ہی وہ دونوں دادا کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ ابو کے حویلی سے بے دخل ہو جانے کے بعد اشر چاچا کاروباری معاملات پر نظر رکھتے تھے۔ دادا کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد احمد کو بزنس میں چند ایک ذمہ داریاں دی گئی تھیں مگر وہ ہر معاملے میں گڑبڑ کر دیتے تھے۔ سیدھے سادے اشر چاچا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تو زوبیہ پھپھو دخل اندازی شروع کر دیتی۔ تنگ آ کر انہوں نے دادا ابو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے انہیں دھمکیوں کے ذریعے استحباز رکھنے کی کوشش کی لیکن مسلسل بددیانتیوں سے عاجز آ کر اشر چاچا نے دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دادا ابو سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اس دن آفس میں اچھی خاصی تلخ کلامی کے بعد وہ ادویہ کی پیدائش کی خبر پا کر حویلی واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں کچل دیا۔ میں اگرچہ ان دنوں صرف 5 سال کا تھا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن حویلی میں خوشیوں کی بہار تھی جب ابو امی میرا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہوئے۔ ادویہ کی پیدائش ہوتے ہی ابھی مبارک سلامت کی صدا آئی تھی کہ زوبیہ پھپھو منحوس کا نعرہ لگاتی داخل ہوئی تھیں اور اشر چاچا کے انتقال کی خبر سنائی تھی۔ امی ابو کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے آگے بڑھیں اور ابو کی گود سے چند گھنٹوں کی ادویہ کو اٹھا کر زمین پر لٹا دیا اور 4 سال کی ہنا کو ابو کی گود میں ڈال کر بولیں، یہ منحوس ہے، اس کو اپنے دامن سے الگ رکھیے، یہ باپ کو دنیا میں آتے ہی دنیا سے بھجوا چکی ہے۔ آپ میری ہنا کو سینے سے لگائیے، یہ بختوں والی ہے، ہر کانٹے کو راہ سے نکالے جا رہی ہے۔ کانٹے سے مراد ان کی دادی ماں اور اشر چاچا تھے۔ حویلی کی محدود سوچ خواتین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ابو کو سب خواتین نے اتنا پریشرائز کیا کہ انہوں نے میرے حاضر سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی اتار کر ہنا کے ہاتھ میں ڈال دی، گویا یہ ہماری منگنی کا اعلان تھا۔ زوبیہ پھپھو نے چاچا کے انتقال پر ماتم کے بجائے ان کے خاندان کو دلاسا دینے کے بجائے اپنی بیٹی کی خوشیوں کا محل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اشر چاچا کے اپنے خون کی زکوٰۃ دینے کے باوجود شر پسند اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ ابو واپس آ کر کاروباری بھاگ دوڑ ہاتھ میں لے چکے تھے۔ ان دنوں جہاں ابو کی احمد سے ناچاکی چل رہی تھی، دادا ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ زوبیہ پھپھو اور اس کا حریص شوہر اور بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ اب احمد کھلم کھلا کاروبار میں اپنی شراکت بڑھانے کے چکر میں تھا۔ ابو نے پھپھو کی بار بار منت زاریوں کی بنا پر احمد کو 50% کی شراکت دے دی جس میں بس یہیں سے ہر خرابی شروع ہوئی۔ احمد اور پھپھو نے اپنی تمام حرص و لالچ پرتکرسی سامنے رکھ دی۔ کاروبار میں گھپلہ ہوتا تو حویلی میں حقوق غصب کیے جاتے، اشر چچا کی بیوی اور ادویہ کو ایک کونے میں ڈال دیا گیا، تانیہ پھپھو کو جی حضوری کرتے رہنے کے عوض حویلی میں ایک پوشن دیا گیا، شاہ جہانی اور تائی ماں کو بے اولادی کے طعنوں سے چھلنی کیا جاتا جس سے وہ خود ترسی کا شکار ہو کر دیوار سے لگ گئے تھے۔ ہنا کے اندر ماں باپ کی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں، وہ حویلی کے خادموں سے لے کر بزرگوں تک کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ میں ان دنوں میٹرک میں تھا، جون چند ماہ کا تھا اور ذی النواس 8ویں میں جب دکان سے نکلتے ہوئے ابو کو کسی نے چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ امی ان کے ساتھ تھی۔ ماں نہ صرف قاتل کا چہرہ پہچانتی تھی جس نے ابو پر حملہ کیا بلکہ وہ اس دن کے ابو کے ارادے سے بھی واقف تھی۔ ابو احمد کی بدعنوانیوں سے عاجز آ کر باقاعدہ ثبوت و شواہد کے ساتھ اس کے خلاف FIR درج کرانے جا رہے تھے۔ یہی فیصلہ ان کے قتل کا سبب بنا۔ امی اگرچہ محفوظ تھیں لیکن اپنی آنکھوں سے ابو کا بہتا خون دیکھنا ان پر نیم دیوانگی طاری کر گیا اور یہی بات شرپرست سندوں کے لیے مواقف تھی۔
پپو نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور ماں کو حوصلہ دینے کے بجائے ان کے سر پر سوار ہو کر مسلسل ابو کے بے ایمانہ قتل کے تذکرے کیے جاتی۔ ماں ان مناظر کو یاد کر کے وحشت زدہ ہو جاتی، لیکن پپو نے انہیں دیوانہ قرار دے کر ہی چھوڑا۔ میں جب بورڈنگ سے واپس آیا تو دو خبریں میری منتظر تھیں، ایک باپ کا مرڈر، دوسرا اماں کے پاگل پن کی۔ پپو نے ماں کو اس مکان میں لا پھینکا اور حویلی والوں کو یہ باور کروا دیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ کئی سال تک مجھے بھی انہی دلاسوں میں پلایا گیا۔ اب حویلی میں زوبیہ پپو کا سکہ چلتا تو کاروبار کے مختار کار احمد تھے۔ ابو اور اشر چاچا تمام بھائیوں کو برابر کا حصہ دیتے تھے، لیکن احمد نے صرف اپنی جیبیں بھری اور ہزار ہزار گز کے کئی بنگلے تعمیر کرائے، بینک اکاؤنٹس بھرے۔ زوبیہ پپو اس دولت کی خاطر اپنے دو بھائیوں کا صدقہ دے چکی تھی، وہ کیوں نہ اس سے دامن بھرتی۔ میری منگنی چونکہ ہنا سے ہو چکی تھی، لہٰذا میں اسے اپنے دکھ پریشانی میں ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ زون بہت چھوٹا تھا اور ذوالنواز بھی اتنا سمجھدار نہیں تھا۔ مجھے ان کی دیکھ بھال بھی کرنا پڑتی اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی اور جاب بھی جاری رکھی تھی کہ مجھے حویلی میں زیادہ عمل دخل دینے کی تو کیا اجازت ہی نہ ہوتی تھی، کھانا کھانے تک کی اجازت نہ تھی۔ شاہ جہانی اور تائمہ کا احسان میں تاہم اور آخر فراموش نہیں کر سکتا کہ ان کے چپکے دی مالی امداد سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا۔ سی ایس ایس کے ایگزامز کے بعد آرمی جوائن کر لی۔ مجھے حویلی سے دور جانا پڑتا تو بھائیوں کی فکر رہتی، تب مجھے ہر امید ہنا سے بندھی نظر آتی تھی۔ منگیتر ہونے کے ناطے میں اپنے ہر سکھ دکھ کی شریک اسے بنانا چاہتا تھا، مگر وہ ان دنوں غرور و تفاخر سے تنی گردن کے ساتھ ہمیں منہ لگانا گوارا نہ کرتی تھی۔ آج جسے وہ ظالم کہتی ہے، کل تک یہ ظالم اس کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور صرف ایک یہی بات کہنے کے لیے 1 منٹ مانگتا تھا، جو دینے کا ہنا کے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر ذوالنواز سے اس نے شادی کی اور اسے درخو اعتنا نہ جانتی تھی جس زون سے وہ ہمدردی جتاتی ہے، اسے ایک لمحہ دیکھنے کی اسے فرصت نہ تھی۔ انا میں نے وہ وقت جلدے کوئلوں پر ننگے پاؤں چل کر طے کیا ہے، ان دونوں بھائیوں کی ہر ضرورت اور خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہیں۔ اس وقت اس ہنا محترمہ کو میں ایک باورچی، دھوبی، مزدور اور نہ جانے کیا کیا لگتا تھا۔ وہ مذاق اڑاتی تھی کہ مجھ میں ایک اچھی آیا بننے کی صلاحیت موجود ہے، وہ مجھے اپنے بچوں کے لیے آیا کی نوکری دے سکتی ہے۔ ایک رات زون تیز بخار میں جل رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میں نے سب سے پہلے ہنا کو پکارا، میرا خیال تھا وہ میرا ساتھ دے گی، مگر جب میں نے اسے زون کی طبیعت کا بتایا تو وہ غصے سے بولی، تم نے اتنی سی بات کے لیے میری نیند خراب کی؟ میری بلا سے زون بیمار ہو، ذوالنواز بیمار ہو یا تم بھلے سے مر جاؤ، تم لوگوں کی ڈاکٹر لگی ہوئی ہوں جو میرے سر پر سوار ہو گئے ہو۔ انا مجھے اس کی بات منون یاد ہے، جب یہ بات تبتے دل پر لکھی ہے، میں نے زندگی بھر اسے بھلا نہیں سکتا۔ اس دن میں پیچھے ہٹ گیا، میرے دل میں سے اس کی چاہت اس بے دردی سے نکلی کہ تمام بدن کو پتھر کر گئی۔ انہی حالات میں مجھے ابو کی کچھ پراپرٹی کا مالک ہونا تھا کہ ہماری مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی، ہم سب کی آنکھ کا تارا بن گئے، زوبیہ اور ہنا کے لیے ہم پھر سے منظور نظر ہو گئے۔ یہاں تک کہ حویلی میں ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تب میں نے ترک کا پتہ پھینکا اور شور کر دیا کہ سب پراپرٹی میرے نہیں، صرف میرے بھائیوں کے نام ہے۔ تب ہنا کی اصلیت سامنے آئی، اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا اور نخوت سے شاہ جہانی سے کہا، مجھے بوسیدہ کھنڈرات کی تعمیر سے دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی عیبی گھوڑوں کی مرہم پٹی۔ اس کی ہر بات انا میرے دل پر لکھی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، بلکہ اس کا کیا اس کو لوٹایا ہے۔ میری محنت، میرے بزرگوں کی دعاؤں نے مجھے وہ دن دکھایا ہے جب میں نے باقاعدہ احمد سے اپنے ہی باپ دادا کے کاروبار کو منہ مانگی رقم دے کر خریدا اور اس کی تمام پراپرٹی جو میرے ہی باپ دادا کا حق تھا میں نے حاصل کر لی۔ وہ اپنی عیاشیوں کے باعث کنگال ہو چکا تھا اور حویلی میں ناکارہ پڑا نظر آتا۔ زوبیہ اور ہنا کو دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹانے کی جو لت لگ گئی تھی، اس نے انہیں جنگلی کر دیا تھا۔ وہ جہاں پیسہ نظر آتا منہ مارنے لگتی۔ ذوالنواز کو ابو کی پراپرٹی کا وارث سمجھ کر ہنا نے اس سے میل جول بڑھا لیا۔ وہ کچے ذہن کا لڑکا تھا، اس کی اداؤں کے جال میں پھنس گیا، حتیٰ کہ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ذوالنواز کو تمام تر حالات سے آگاہ کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے صاف کہا کہ چونکہ ہنا نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، اس لیے میں اسے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بات کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے بعد ہنا کو میرے جھوٹ کا علم ہوا تو ذوالنواز پر بھی اس کی اصلیت کھل گئی۔ وہ پیسے پر جان چھڑکنے والی پراپرٹی میں ایک حصے کے مالک ذوالنواز سے کیا وفا کرتی، رات بھر گھر سے غائب رہنا، دعا سے کلی طور پر غفلت برتنا، زون ذوالنواز کو خاطر میں نہ لانا اس کا وتیرہ تھا۔ ایک رات اسے تلاش کرتا ذوالنواز اسے جس حالت میں دیکھ کر آیا تھا وہ برداشت نہ کر سکا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ سر پر سخت چوٹ آنے کی وجہ سے وہ کومے میں چلا گیا۔ ہنا نے اس تمام عرصے میں اسے ایک فالتو شے سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ ہاں، زون کا حصہ بھی ہتھیانے کی خاطر اس نے زون کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا لیا اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت اپنی ہی ایک پری پیڈ ڈانسر کے بارے میں غلط سلط شکایتیں بیان کر کے زون کی شادی کرا دی۔ لیکن اب ہنا کا دور آمریت ختم ہو چکا تھا۔ ذوالنواز کو ایک دن کومے سے ہوش آیا اور شاید اسے ہوش مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنی نافرمانی پر سخت شرمندہ تھا۔
اس نے مجھ سے معافی مانگنے کے ساتھ التجا کی تھی کہ دعا کو ہنا کی خلیص گود سے دور رکھوں۔ زون بھی ٹھوکر کھا کر لوٹ آیا تھا۔ ذوالنواس کے انتقال کے بعد ہنا اب ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ اسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے تائمہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے کہ ہنا سے بچی کیوں چھینی گئی تو جان لو کہ یہ اس کے باپ کی وصیت تھی۔ تم اعتراض کرتی ہو ہنا کو حویلی سے کیوں نکالا گیا تو اس کی وجہ بھی جان لو کہ میں نے ادویہ کو شر چاچا کے حصے کی انکم دینی شروع کر دی۔ ہنا پیسے کی بو سونگھتی پھرتی تھی۔ اس نے اپنے شیطان باپ کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنی سازش کی کہ ادویہ کو زیر کر کے تمام انکم حاصل کر لی جائے۔ اس کا عیاش باپ رات کی تاریکی میں ادویہ کے پاس جا پہنچا جبکہ ہنا نے گھر میں ایک فنکشن منعقد کر لیا تھا جس میں حویلی کے سب مکین مصروف تھے۔ ادویہ کی چیخو پکار کسی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ شمعی قسمت کہ میں اسی دن گھر لوٹا تھا اور گوشے تنہائی کی خاطر اوپر پہنچ گیا۔ اسی دن سے میں نے ہنا اور اس کے خبیث باپ کو فلیٹ میں جانے کو کہا تھا کیونکہ میں انہیں مزید حد سے گرنے کے لیے حویلی میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انا، اس حویلی کی تاریخ ابو ذر جاہ اور اس کی آل کے لیے بہت کٹھن ہے۔ میرے خیال میں اب تمہیں مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیدین نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انا کو دیکھا جو باتیں کرتے کرتے گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ زیدین کے اور ماضی کے اوراق پلٹتے ہوئے ہلکی سی ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ زیدین نے ہر بات پر بہت منظم اور مختصر بتائی تھی کہ انا کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ باقی رہا اس پر سب پر یقین کرنا تو زیدین کے چہرے کی پختگی اور کرب اس کی ہر ایک بات کے ضامن تھے۔ انا کی خاموشی میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ گاڑی ایئرپورٹ کے سامنے رکتے دیکھ کر انا کی بے جان بت میں جان بھر گئی۔ اس نے زیدین کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھ دیا اور لرزتی زبان سے بولی، اب میرا قصور بھی تو بتا دیں۔ انا کا کہنا تھا کہ زیدین خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکا اور اپنے ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ کو دیوانہ وار چومتا ہوا بولا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھے پھر سے جینا سکھا دیا ہے اور جب میں جینے لگا ہوں تو تم نے کہا سانس لینا چھوڑ دو انا۔ میں زیدین کی بات اس کے لب میں ہی رہ گئی۔ انا نے دونوں ہاتھ سے اپنے کان پکڑ لیے۔ اس ادا پر کون قربان نہ ہوتا؟ اس کا تو دل دھڑکتا ہی انا کے لیے تھا۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دونوں کے چہرے پر مہک گئی تھی۔ شوخیاں، مستیاں، رنگینیاں ہوں کہ دل فریبیاں۔ النور حویلی آج سب ہی کا مرکز تھی۔ آج زین العابدین کا ولیمہ تھا۔ تمام لاہور شہر حویلی میں سمٹ آیا تھا۔ زیدین نے انا کے یہاں پاتے ہی شادیانے بجا دیے تھے۔ جہانگیر اور رانیہ کی ہنگامی آمد کے بعد خوب ہنگاموں اور رونقوں کے بعد وہ زیدین کے نام کر دی گئی تھی۔ زیدین کا ہر کام ہی منفرد ہوتا تھا۔ صبح مایوں کا شغل کیا گیا تو دوپہر میں مہندی کے تھال سجائے گئے تھے اور رات کا وہ ولیمہ منعقد کیے ہوئے تھے۔ شاید وہ دنیاوی معاملات نپٹا کر ایک دوسرے کے لیے وقت کھو جانا چاہتے تھے۔ مایوں کی رسم میں اس نے انا کے چہرے، بازو، گال پر اپٹن کے خوب نئے نقش سجائے تھے تو مہندی کی رسم میں تو اس نے مہندی کا تمام تھال اٹھا کر اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ پانی کے ٹپ کی طرح مہندی کے تھال میں پاؤں ڈالے بیٹھ گئی تھی۔ نوجوان پارٹی کو تو شوخی بھول ہی چکی تھی۔ زیدین کی وارفتگی اور واری واری جاتی ادائیں دیکھنے سے ہی کسی کو فرصت نہ تھی۔ ولیمے کے فنکشن میں سلور کلر کا شرارہ، موتیوں کی کڑھائی سے سجا بھاری کامدار دوپٹہ، یہ لباس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ عام دلہنوں سے زیادہ تھکان محسوس کر رہی تھی لیکن اس کے روپ کی سنورتا دید کے قابل تھی، اس لیے کوئی بھی اس سے ہمدردی کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے زیدین نے بھی اس سے التجا کرتی نگاہیں نرمی سے نفی میں سر ہلا کر رد کر دی تھی۔ اس منظر سے نگاہ ہٹانے کو تو وہ بھی تیار نہ تھا۔ زیدین نے انا ہی کی میچنگ کرتے ہوئے سلور کلر کا لانگ کوٹ اور بلیک ٹائٹ پینٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے کالر پر لگے سفید موتیوں جیسے بٹن اس کے چہرے کی طرح دمک رہے تھے۔ مہمانوں سے خوب الیک سلیک کرتے اور حق کی میزبانی ادا کرتے زیدین کو انا اشاروں کنایوں میں اسٹیج پر بلا رہی تھی، مگر وہ انجان بنا گھوم رہا تھا۔ اتنے میں دعا کی چہکتی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ وہ کہیں سے دوڑتی ہوئی آ کر زیدین کے گلے سے آ چمٹی تھی۔ زیدین اسے اٹھائے اسٹیج پر چلا آیا تھا اور خوب چومے جا رہا تھا۔ سب ان کی محبت پر مسکرا رہے تھے۔ زیدین نے انا کو دلچسپی سے خود کو دیکھتا پایا تو سرگوشی کرتے ہوئے بولا، فکر نہیں کرو، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ انا جھنک کر سر جھکا گئی۔ دعا نے انا کے کامدار جوڑے کو ٹٹولتے ہوئے کہا، تاتو یہ کون ہے؟ وہ زون کو چاچو اور زیدین کو تاتو پکارتی تھی۔ زیدین کو یہ تخاطب پسند نہیں تھا مگر زون نے اسے سکھا دیا تھا تو اب وہ اسے بھلانے کو تیار نہ تھی۔ یہ آپ کے تاتو جان کی جان ہے۔ زیدین نے دعا کو انا سے متعارف کرایا، وہ بھی اس انداز میں جو اس کے اوپر سے گزر گیا۔ انا پریکٹس کر رکھو، ہمیں جلد ہی دعا کے ساتھی جمع کرنے ہیں۔ زیدین مسلسل انا کو نروس کر رہا تھا۔ جمع کرنے کے اصطلاح پر تو ایک کثیر اجتماع کا تصور کر کے ہی وہ لبے دم ہو گئی۔ زیدین اس کی صورت دیکھ کر کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ دعا میرے پاس آؤ۔ ہنا نے دونوں باہیں پھیلائیں، دعا کو پکار رہی تھی جو زیدین کی گود میں گھسی ہوئی تھی۔ زیدین نے ہنا کی آواز سنتے ہی اسے باہوں میں چھپا لیا تھا۔ ہنا آگے بڑھ کر زیدین کے مضبوط حلقے سے دعا کو لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میری بیٹی میرے حوالے کر دو زیدین، ہنا سرخ چہرے کے ساتھ تنبیہ کرتی ہوئی بولی۔ ذوالنواس کی بیٹی اب کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ زیدین تیکھے تیوروں سے
اسے دیکھ کر بولا۔ حاضرین محفل سے کثیر تعداد تقریب کے اختتام پر گھروں کو جا چکی تھی، تاہم ابھی تک مہمانوں سے حال مکمل طور پر خالی نہیں ہوا تھا۔ حویلی کے مکین تو سبھی موجود تھے، ہنا اور زیدین کے مابین کلام کو خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ زیدین: ایک ماں سے اس کی بچی چھین کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ ہنا کا شان و تفاخر مٹی ہو چکا تھا، وہ صرف ایک ماں رہ گئی تھی۔ میرے بھائی کو سکون اور دعا کو تمہاری غلیظ گود سے نجات مل جائے گی۔ آج ماں ماں کی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ اس ماں کو اس وقت بیٹی یاد نہ تھی جب اسے دودھ پلاتے وقت فگر کی فکر رہتی تھی، تو گود میں لیتے وقت کپڑے خراب ہو جانے کا ڈر تھا۔ کئی کئی دن تک اپنی بیٹی کی صورت نہ دیکھنے والی ماں کو آج کون سے تمغے لگ گئے ہیں۔ زیدین اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر رہا تھا۔ وہ کسی مروت کے موڈ میں نہیں تھا، خود دعا نے بھی اس کی باہوں سے نکلنے کی صحیح نہیں کی تھی۔ وہ ماں کی گود کی گرمی کی زیادہ عادی نہ تھی۔ ایک ٹک زیدین کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ زون تم ہی اپنے بھائی کو کچھ سمجھاؤ، مجھ پر رحم کرے۔ ہنا زون کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ بھابھی کچھ یاد ہے آپ نے اپنے دور حکمرانیت میں کسی پر رحم کھایا ہو؟ میرے بستر مرگ پر پڑے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 7 سال تک آپ نے اسے بے حس و بے حرکت شخص کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا، آج اس کی نشانی کے لیے اتنی بے قراری کیوں؟ زون کے دل سے اس کی رہی سہی عزت بھی نکل چکی تھی، اس کا لہجہ اور انداز بھی سخت ترین تھا۔ چھوڑو ہنا، ان ظالموں سے کیا مانگتی ہو، یہ کیا جانے تیرا درد؟ زوبیہ بیٹی کی دادرسی کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ صحیح کہا پھپھو، ہم کیا جانے درد کیا ہوتا ہے، باپ کو خون میں ڈوبا دیکھ کر کہاں درد ہوتا ہے، ماں کو بے آسرا دیواروں سے سر ٹکراتے دیکھ کر تو درد نہیں ہوتا، بھائی کی جوان لاش کو دفناتے وقت درد کا کیا کام؟ درد تو بس آپ لوگ جانتے ہیں جنہیں پہلی بار زخم لگا ہے، زخمی دل تو زخمی روح والے تو درد آشنا ہے۔ زیدین جب بولنے پر آتا تھا تو کسی کے کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ زوبیہ اور ہنا کو تو زیدین کے آگے بولنے کی عادت ایک عرصے سے بھول چکی تھی۔ زیدین کا ایک ایک لفظ دل گرفتی کی انتہا پر تھا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، حتیٰ کہ بچہ پارٹی بھی افسردہ تھی، جو کچھ وہ جانتی بھی نہ تھی۔ زیدین ہمیں معاف کر دو۔ زوبیہ کی زبان سے ادا ہوتے یہ الفاظ سب کے لیے غیر متوقع تھے، مگر خدا کا انصاف یہی تھا، جس دولت کی خاطر وہ اپنے بھائیوں کی جان لے چکی تھی وہ بھی بے وفا نکلی تھی۔ احمد فالج کے اٹیک کے بعد محتاجگی کی زندگی گزار رہا تھا، تو پائی پائی کو محتاج ماں بیٹی کے لیے کوئی جان نہ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر زیدین کی عصمت کے آگے سر جھکا چکی تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی زیدین نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تھی اور اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا، اور خدا نے خوب انصاف کیا تھا کہ آج ان کے دکھ میں کوئی ان کا ساتھی نہ تھا۔ انا، تمہیں اللہ ماں کا درجہ عطا کرے گا، اس ماں پر رحم کرو۔ ہنا اب دلہن بنی انا سے التجا کرنے لگی۔ انا نے ایک نظر زیدین کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دعا کو زیدین کے بازو سے نکال کر ہنا کی گود میں ڈال دیا۔ آپی، ہم کون ہوتے ہیں سزا جزا کا فیصلہ کرنے والے؟ اللہ جانے، اس کا انصاف جانے۔ ہنا دعا کو دیوانہ وار چومتی اسے تشکر کی نگاہ سے دیکھتی حویلی کے اندر چلی گئی۔ سب نے انا کی دریا دلی کے ساتھ دیدہ دلیری کو بھی رشک بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ تو کمال استحقاق سے زیدین کے خلاف منشا فیصلہ کر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زیدین کا مقصد صرف ہنا کو سدھارنا تھا، اذیت دینا نہیں۔ یہ مان بھی اسے زیدین کی چاہت نے بخشا تھا۔ زیدین کے مضبوط لبوں سے ہلکی سی گنگناہٹ اسے غرقِ حیا کر رہی تھی۔ زیدین کے خوابناک کمرے میں کچھ ہی دیر ہوئے وہ استحقاق کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ بیڈ پر بکھری پتیوں کے اوپر ہی نیم دراز ہوتے اسے صرف اور صرف بھاری کامدار جوڑے سے رہائی کی خواہش تھی، جس نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کی گردن کو ساتھ ہی لیے عرضی دوپٹہ زمین پر آ جائے گا، لیکن وہ زیدین کی اجازت کے بغیر یہ جسارت کرنے کے حق میں نہ تھی، اس لیے نڈھال بحال بیڈ پر سیدھا لیٹے آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی کہ کانوں میں زیدین کی گنگناہٹ سنائی دی، جو نہ جانے کب روم میں داخل ہو کر اس کے پاس بیڈ پر آن بیٹھا تھا۔ وہ اتنی بدحواس ہو گئی تھی کہ آنکھیں کھولنا تو درکنار کروٹ تک نہ لے سکی۔ زیدین کا کمال شخصیت تھا کہ جہاں وہ ہوتا وہاں وہ ہی ہوتا تھا، اور جب انا کے پاس ہوتا تو پھر تو اس کی مستی و بے خودی اسے اور بھی سحر انگیز بنا دیتی تھی۔ تب تو انا کو لگتا تھا وہ کبھی تھی ہی نہیں، ازل سے تھا تو اس کے وجود میں زیدین ہی تھا۔ انا، کچھ ایسا کرو کہ یقین آ جائے کہ تم میرے پاس ہو۔ زیدین کی بوجھل سرگوشی کے ساتھ بھاری ہاتھ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ چاہ کر بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نازک ناک زیدین کی ناک سے ٹکرانے پر سرخ ہو گئی۔ مجھے یقین دلاتے دلاتے اپنا یقین کھو دیا۔ مدہم اور کپکپاتے الفاظ میں کتنے مفہوم پوشیدہ تھے، زیدین خوب واقف تھا۔ اسے خراج عقیدت بخشتے ہوئے اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے اوپر لے لیا تھا۔ انا باری پپوٹے اٹھاتے سخت چوڑے سینے پر سر رکھ کر یوں سانس لینے لگی جیسے لمبی مسافت پیدل طے کر کے آئی ہو۔ زیدین کو اس کے بھاری جوڑے کی کارستانی کا اب علم ہوا جب وہ خود اس کے سینے اور گردن پر چپنے لگا۔ دھیرے دھیرے انا بھاری دوپٹے زیورات سے خود کو آزاد پانے لگی۔ زیدین اسے اپنی آغوش میں لیے ہر فکر سے آزاد کر رہا تھا۔ اے ساحرہ کاملہ، گھائل کرو نہ، مورچہ بندی کیوں کیے ہوئے ہو؟ زیدین کا اشارہ اس کے عروسی گیٹ اپ کی طرف تھا، جن سے آزاد ہو کر وہ ننھی چڑیا اس کی باہوں میں دکھائی بھی نہ دیتی تھی۔ ساحر وہ خود ہے، ہمیں ساحرہ کہتے ہیں۔
منمناتے جواب میں بلا کی شوقی تھی کہ زیدین کی صحبت نے اسے بولنا سکھا دیا تھا۔ ساحر کہاں ہے؟ ہم تو بیچارے ہیں، زندگی میں پہلی بار سالگرہ منائی اور ایک گفٹ بھی نہیں ملا۔ ایک فوج کی طرح بہتی وہ زیدین کی بات پر یکدم پوری آنکھیں کھولے اسے تکی گئی۔ زیدین ترنم میں رد و بدل ہو کرتے کیا پتہ چلتا تھا؟ کیا مطلب؟ سالگرہ گفٹ؟ انا پیچھے ہوتی حیرت سے دہرائی گئی۔ پھر بھول گئی؟ میں نے تمہیں اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا اور تم گفٹ دیے بغیر ہی لوٹ گئی تھی۔ زیدین نے 4 دن پہلے کی رات کا ذکر کیا جس میں وہ اسے دشت میں دھکیل کے لوٹ آئی تھی۔ انا کے لیے اس وقت کو یاد کرنا اور اس کی بابت گفتگو کرنا جوئے شعر لانے کے مترادف تھا، لیکن زیدین کا نرم لہجہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کرتا تھا کہ وہ اسے کٹہرے میں لا کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ وہ میں تو اگر تم سمجھتی ہو کہ اس طرح بھاگ کے تم رسم تحفے سے جان بچا لو گی تو ایسا ہوگا نہیں، یہ رسم تو ادا کرنا ہی ہوگی۔ اس کی لڑکھڑاتی وضاحت کو کاٹتے زیدین ٹھنڈے میٹھے چشمے سے رواں لہجے میں گویا ہوا۔ انا کی احتسابی لمحہ کی خوفی کوسوں میل دور جا سوئی تھی۔ وہ مطمئن سی مہکتی سانس خارج کرتی ایک بازو بیڈ پر ٹکائے اس پر تمام بدن کا بوجھ ڈالے اس کے مقابل ہوئی تھی۔ آپ سے بھاگ کے کہاں جاؤں گی؟ آپ کا گفٹ تو مجھ پر ڈیو ہے۔ تو دو۔ زیدین نے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ انا ایسی غیر متوقع حرکت پر بوکھلا سی گئی۔ ابھی اس وقت کہاں سے دوں؟ صبح کچھ خریدوں گی تو۔ لیکن مجھے تو ابھی چاہیے، بچوں کے سے انداز میں ضد کرتا زیدین اس کی بات پھر سے کاٹ گیا۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، انا بے چارگی سے بولی۔ جو اس وقت ہے وہ دے دو۔ اڑیل گھوڑے کی طرح سے ضدی تکرار جاری تھی۔ وہ نازک جان نہیں جان پا رہی تھی کہ اسے ڈیل کیسے کرے۔ اس وقت میرے پاس کوئی میل گفٹ نہیں ہے۔ وہ اچھی خاصی زچ ہو چکی تھی۔ زیدین جیسے سوبر بندے سے ایسی غیر سنجیدگی اس کے تصور سے باہر تھی۔ تو جو میل کے لیے ہوتا ہے گفٹ وہی دے دو۔ زیدین ہنوز اپنے موقف پر قائم تھا۔ انا کی جھنجھلاہٹ صفا نیزے پر تھی۔ ایک ذرا سے گفٹ کے لیے قیمتی سلگتی شب برباد کر دینا کہاں کی عقل مندی تھی؟ لیکن ایک انتہائی عقل مند اور دانا شخص اس غفلت کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس سوائے اس جوڑے اور جویلری کے کچھ نہیں ہے۔ انا بیڈ کی پائنتی پر مارے باندھے بیٹھی زیدین کی خود پر جمی نگاہوں اور مسلسل جاری تکرار سے اچھی خاصی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ تمہیں قدرت نے منائم سے نوازا ہے، انہی میں سے کچھ نواز دو۔ زیدین اسے سر سے پاؤں تک نظروں میں سموتا سرگوشی میں بولا۔ انا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر ایک بار پھر خالی ہاتھ ہونے کا اشارہ کیا۔ جواباً زیدین نے بھی کچھ نہ کہتے ہوئے محض شہادت کی انگلی سے اس کے سرخ باریک لبوں کو چھو لیا تھا۔ انا اب تک کی تکرار سے اس کا اصل مدعا جان کر بے دم ہو کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ زیدین کی کوئی بھی بات لا یعنی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات وہ کیوں بھول جاتی تھی؟ رات اس کی تھی، بات اس کی تھی، وہ روم روم سجائے اس کی تھی، پھر بھی مانگنے کے لیے ہتھیلی پھیلانے والے کو وہ کیسے خالی لوٹا دیتی؟ اس کا سر جھکانا تھا کہ دیوانے جذبات کا سر اٹھانا تھا؟ وہ موم بن کر اس کی باہوں میں دھڑکنے لگی اور وہ صورت گر اسے من پسند سانچے میں ڈھالنے لگا۔ موم پگھلتی جاتی اور شب سنورتی جاتی۔